کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھانا یا پھر کسی شاپنگ کرنے پر ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ عید محمد سلطان آباد سے۔ دیکھیے، آپ جب کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں یا آپ شاپنگ کرتے ہیں تو پیمنٹ ادائیگی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ ان کو کیش اور نقد پیسے دیتے ہیں، اور یا آپ ان کو جو ہے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ ادا کرتے ہیں، پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پیسے نقد دیتے ہیں، کیش دیتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ رعایت نہیں کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، جتنا بل بنا ہوتا ہے اتنے پیسے آپ سے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے پیسے ادا کرتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کے ساتھ رعایت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے شاپنگ کی ہے 10,000 روپے کی، وہ آپ سے 9,000 روپے لیتے ہیں، یا آپ نے کھانا کھایا ہے 10,000 روپے کا تو وہ آپ سے 9,000 روپے چارج کرتے ہیں، آپ سے 9,000 روپے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیبٹ کارڈ پر آپ کو رعایت ملتی ہے، جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یہ رعایت اور یہ ڈسکاؤنٹ اگر آپ کو بینک کی طرف سے ملتا ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرض کے حکم میں ہے، اور قرض سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے حدیث میں اس کو ربا کہا گیا ہے، اس کو سود کہا گیا ہے، وہ سود کے زمرے میں ہے کہ ہر وہ نفع، ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ ربا ہے، اور وہ ربا کے حکم میں ہے، لہٰذا پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ معلومات کریں کہ یہ جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ اور رعایت ملتا ہے یہ کہیں بینک کی طرف سے تو نہیں۔ اگر یہ بینک کی طرف سے ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر یہ ریسٹورنٹ کی طرف سے آپ کو یہ رعایت مل رہی ہے، یا جہاں سے آپ نے شاپنگ کی ہے ان کی طرف سے آپ کو رعایت مل رہی ہے، تو پھر یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ رعایت کرنا یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اس کو ہم سود نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ کی طرف سے یا شاپنگ مال کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے، اور احسان جو ہے وہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو رعایت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں کچھ رعایت اور کچھ ڈسکاؤنٹ وہ تو بینک کی طرف سے ہے، اور کچھ ڈسکاؤنٹ اور کچھ رعایت جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی طرف سے ہے یا شاپنگ مال کی طرف سے ہے۔ تو اگر دونوں کی طرف سے آپ کو رعایت مل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، تو جو رعایت اور جو ڈسکاؤنٹ بینک کی طرف سے ہوگا وہ تو سود کے زمرے میں ہے، وہ تو جائز نہیں، اور جو ڈسکاؤنٹ اور جو رعایت آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ کی طرف سے یا جن سے آپ نے شاپنگ کی ہے ان کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے، تو وہ رعایت اور وہ ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اور اگر یہ رعایت آپ کے ساتھ ڈیبٹ کارڈ بنانے والی جو کمپنی ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے تمام معاملات یا اکثر معاملات درست ہے، جائز ہے یا نہیں، اور ان کی کل آمدنی یا اکثر آمدنی جائز ہے یا نہیں۔ اگر ان کی اکثر معاملات یا تمام معاملات جائز ہے اور ان کی کل آمدنی یا اکثر آمدنی جو ہے وہ حلال ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ اور یہ رعایت لینا جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت اس کے اندر نہیں۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ رعایت بینک کی طرف سے ہے یا ریسٹورنٹ کی طرف سے ہے یا جن سے آپ شاپنگ کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہے یا ڈیبٹ کارڈ بنانے والی کمپنی کی طرف سے ہے، یہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ رعایت اور یہ ڈسکاؤنٹ کس کی طرف سے مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس رعایت اور ڈسکاؤنٹ سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ بہت بہتر ہے اور یہ ضروری ہے۔